الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ اہل بیت الطیبین الطاہرین الشرفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ صلوات پڑھیں بلند آواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت بلند آواز سے صلوات پڑھیں حضرات گرامی معزز سامعین آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں صرف اور صرف حاضری لگوانے کے لیے جو آیہ مجیدہ کا ایک میں نے چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو یہ دونوں کام کرنے ہیں یعنی نماز پڑھنی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو جو نقطہ میں یہاں بیان کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں میری طرف وہ یہ ہے کہ پورے قرآن میں ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو کسی بڑے کا ایک دفعہ کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے اگر کوئی کسی کو کوئی بات کہے اور وہ نہ مانے تو بندے کو غصہ لگ جاتا ہے اگر باپ بیٹے کو کہے میرے لیے پانی لا بیٹا نہ سنے دوبارہ کہے ہو میں نے تجھے کہا ہے کہ پانی لے جا پھر بھی نہ لائے تو پھر غصہ آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے نا اور بعض اوقات 3-4 دفعہ کہے پھر بھی نہ مانے پھر اس کا ہاتھ نیچے چلے جاتا ہے چارپائی پر بیٹھو نیچے سمجھ آ رہے نا پھر وہ پچھوں آندھا نظر آندھا ہے تو وہ نٹھدا نظر آندھا ہے ٹھیک ہے نا جی گل میری سمجھ آ گئی نا جی لیکن آپ اندازہ لگائیں یہ باپ اور بیٹے کا تعلق ہے کہ 2-3 دفعہ کہو اور باپ نہ مانے تو باپ کو غصہ آ جاتا ہے پھر وہ جوتی اٹھا کے مارتا ہے اللہ کتنا رحیم ہے اللہ کتنا کریم ہے اس نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا ہے کہ نماز پڑھو پھر بھی بندے نہیں پڑھتے اور نہ وہ کسی کی روٹی روکتا ہے نہ وہ کسی کا رزق بند کرتا ہے نہ کسی کو ڈانٹتا ہے نہ کسی کو ڈپٹتا ہے اتنا وہ تم سے پیار کرتا ہے پھر کبھی سوچا ہے کہ وہ کتنا رحیم اور کریم ہے اور ہم کتنے بے حیا ہیں کہ ہم اس کی بات ہی نہیں مانتے سمجھ آ رہی ہے یہ تمہیدی جملہ لیکن پورے قرآن میں جہاں اللہ نے کئی دفعہ کہا ہے نا کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز قائم کرو شاہ صاحب لیکن 4-5 چیزیں قرآن میں آئی ہیں لیکن جو پڑھنے کا جسے بار بار حکم آیا ہے نا اس کی تفصیل نہیں آئی مثلا کبر ہو و تکبیرہ کہ تم نماز پڑھو اور اس میں تکبیرۃ الاحرام کہو ورکع واسجد رکوع کرو اور سجود کرو ٹھیک ہے نا قیاماً و قعوداً قیام کرو اور قعود کرو یعنی تشہد پڑھو اس کے علاوہ کچھ نہیں لیکن ہمیں کوئی نہیں پتہ
کہ اللہ نے کہا رکوع کرو، سجدہ کرو، قیام کرو، قعود کرو، تکبیرۃ الاحرام کرو، لیکن یہ نہیں پتا کہ رکوع کرنا کب ہے، یہ نہیں پتا کہ سجدہ کرنا کب ہے، یہ نہیں پتا کہ ہم نے بیٹھنا کب ہے، ترتیب کا کوئی نہیں پتا۔ ایک دم ترتیب بھی ایسے نہیں آئی کہ پہلے تکبیر کرو، پھر قیام کرو، پھر رکوع کرو، پھر سجدہ کرو، پھر آپ تشہد کریں گے، ایسی ترتیب نہیں، پر مختلف مقامات پر ہے۔ تکبیرۃ الاحرام کرو، اللہ اکبر، رکوع کرو، سجدہ کرو، پھر قیام کرو، قعود کرو، اور پھر یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے قیام میں پڑھنا کیا ہے، ہم نے سجدے میں کیا پڑھنا ہے، ہم نے رکوع میں کیا کرنا ہے، یہ پتا نہیں ہے۔ پورے قرآن میں اس کی کہیں ایسی ڈیٹیل نہیں آئی کہ تم نے نماز ایسے پڑھنی ہے۔ حکم بہت دفعہ آیا لیکن اس کی ڈیٹیل نہیں بتائی، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، ڈیٹیل نہیں آئی۔ تو اب جیسے میں کسی کو کہوں یہ کر ایسے کر، یہاں ایک مکان بنانا ہے، بہت اچھا یہ، لیکن مکان کی ڈیٹیل کا نہ پتا ہو کہ بنانا کیسے ہے، کہاں بنانا ہے، تو وہ بندے پوچھیں گے تو صحیح بھی یہی تو بتا ہم نے بنانا کیسے ہے۔ اب نماز کا حکم ہے، اس کی ڈیٹیل کا نہیں پتا ہمیں، پورے قرآن سے ڈھونڈ رہا ہوں تو تمہیں اس کی ڈیٹیل نہیں ملے گی، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، بس اس کا ڈیٹیل کا نہیں پتا کہ ہم نے کرنا کیسے ہے، اور کب کرنا ہے، کتنی دیر کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، یہ نہیں۔ اور اس سارے معاملے میں درمیان میں ہمارے پیغمبر آئے ہیں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، یہاں ہمارے نبی آئے ہیں، یہاں ہمارے رسول ہیں، یعنی مشکلم باقو شالی۔ اب یہاں پیغمبر آئے، ہمیں پیغمبر نے بتایا ہے کہ نماز تم نے کیسے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا جی، نماز تم نے کیسے پڑھنا، صلو کما رأیتمونی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے دیکھا، جیسے نماز تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ایسے ہی نماز پڑھو۔ گفتگو سمجھ آ رہی؟ اب نبی نے بتایا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے تکبیرۃ الاحرام کہنی ہے، پھر قیام کرنا ہے، پھر ہم نے اس میں الحمد پڑھنی ہے، پھر دوسرا سورہ پڑھنا ہے، پھر رکوع جانا ہے، پھر رکوع میں یہ پڑھنا ہے، پھر کھڑا، پھر سجدہ، پھر یہ ساری باتیں یہ کس نے بتائی؟ اللہ نے نہیں، یہ بتائی ہیں پیغمبر نے باتیں۔ اللہ نے صرف اجمالاً کہا یہ کر لو، باقی تفصیل کس نے بتائی ہے؟ پوری توجہ، ایک لمحے میں میں دیکھوں گا کہ بات کہاں سے کہاں جاتی ہے۔ صبح سے مجلس سن رہے ہیں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، کیا ہوا؟ ڈیٹیل کس نے بتائی؟ پیغمبر نے۔ اجمالاً کس نے بتایا؟ اللہ نے۔ اب اللہ ہی چاہتا تو بتا سکتا تھا، پوری توجہ، اللہ چاہتا تو ڈیٹیل بتا سکتا تھا، لیکن نہیں بتائی۔ بتائی کس کے ذریعے؟ رسول کے ذریعے۔ گویا اللہ تمہیں پیغام یہ دینا چاہتا ہے کہ اگر باقی دین تو سارا ایک طرف ہے، اگر تم نے نماز بھی لینی ہے نا، یہ ساری کی ساری نماز پورے قرآن میں نہیں ملے گی تمہیں۔ نماز لینی ہے تو قرآن سے مت ڈھونڈو، میرے رسول سے حاصل کرو۔ نہیں پوری توجہ چاہ رہا ہوں، آپ کے لیے پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ نماز قرآن سے نہ ڈھونڈو، تمہیں قرآن سے نماز نہیں ملے گی، حکم ملے گا، ڈیٹیل نہیں ملے گی۔ اگر پوری نماز لینی ہے تو میرے پیغمبر سے لے لو، میرا پیغمبر تمہیں بتائے گا۔ تو جملہ کہوں کہ کیا ہو گیا آج کل کے مولویوں کی عقلوں کو، جو اہل بیت کو ہم سے دور کرنا چاہتے ہیں، انہیں اللہ یہ پیغام دے جاتا ہے کہ جب اس زمانے میں صحابہ کے لیے قرآن کافی نہ ہو سکا بغیر رسول کے، تیرے لیے کافی کیسے ہو گیا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ آباد۔ نعرہ قرآن کل ایمان، نعرہ حیدری۔ کوئی گفتگو سمجھ آ رہی ہے کہ یعنی ہم بغیر رسول اللہ کے، بغیر اہل بیت کے نماز نہیں ہمیں ملتی قرآن سے۔ گویا قرآن کافی نہیں ہے جب تک اہل بیت نہ ہو، اہل بیت کے بغیر صرف نماز نہیں ملتی تو پورا دین کیسے مل جائے گا؟ گفتگو پوری توجہ۔ تو ہمیں ایک بندہ آ گیا، اس نے نہ آؤ دیکھا، نہ تاؤ دیکھا، نہ دائیں نہ بائیں،
آتے ہی اس نے کہا انی اکرہ الحق، میں حق کو مکروہ جانتا ہوں، انی اکرہ الحق، میں حق کو مکروہ جانتا ہوں، انی احب الفتنۃ، میں فتنہ سے محبت کرتا ہوں، انا آکل المیتۃ والدم، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، انا آکل المیتۃ، کہا میں مردار کھاتا ہوں، جو ارشاد صاحب، انا آکل المیتۃ، میں مردار کھاتا ہوں، انا ارکع ولا اسجد، میں ایسی عبادت کرتا ہوں جس کا نہ رکوع کرتا ہوں نہ سجود۔ توجہ میری طرف رکھیں، مجھے پتا ہے جو سید اب آ رہے ہیں نا، یہ ماشاءاللہ یہ بڑے سید ہیں، ہر لحاظ سے یہ بڑے بڑے سید ہیں، کوئی نہ بھی دیکھنا چاہتے تو یہ نظر آ جائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولا ان کی زندگیاں فرمائے، ان کو تندرستی صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ بس میں آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، بس یہ ایک بات اور دو جملے مسائل کے۔ کیا کہا؟ انا ارکع ولا اسجد، میں ایسی عبادت کرتا ہوں جس کا نہ رکوع کرتا ہوں نہ سجود۔ اندی ما لیسا عند اللہ، میرے پاس تو وہ ہے جو اللہ کے پاس بھی نہیں۔ اشہد بما لم ارا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ انی اعلم ما لا یعلم اللہ، میں وہ جانتا ہوں جسے اللہ بھی نہیں جانتا، پوری توجہ چاہتا، میں وہ جانتا ہوں جو سے اللہ بھی نہیں جانتا۔ وہ کہتا ہے انا اصدق الیہود والنصارى، میں یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہوں، انا احمد النبی، میں ہی احمد النبی۔ اب جب اس نے اتنے کلمات کہے، حضرت تو جوش میں آ گئے، غصے میں آئے، غصے میں آ کر جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فَضْرِبْ اُنَقَهُ، دیر نہ لگاؤ اس کا سر تن سے جدا کر، اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ اس نامراد نے کفر پہ کفر بتا ہے، اس نے کفر پہ کفر بتا ہے، بس قریب اس کے تھے کہ جلاد کی تلوار نکلتی اور اس کا سر دم سے جدا ہو جاتا کہ اتنے میں شیخ البطحا، سید القریش، بعزت البلد، نافذ البصیرت، عمیق الفکر، مبلغ اکبر، محافظ کعبہ، مراج ایمان، کل ایمان، اندلیب امامت و رسالت، عصمت کا پیکر، زینت منبر، ساقی کوثر، والد شبیر و شبر، سرچشمہ شجاعت و رسالت، اندلیب امامت و رسالت، عصمت کا پیکر، زینت منبر، ساقی کوثر، علی ابن ابی طالب، غالب علی کل غالب، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ کتنے میں میرے مولا تشریف لائے، علی ابن ابی طالب، میرے مولا نے فرمایا کف اور رک جا، اِنَّا هَذَا الرَّجَلُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ، ارے جس کو تو قتل کرنے کا کہہ رہا ہے یہ کوئی معمولی بندہ ہے، یہ اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی ہے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، فَإِنَّ هَذَا الرَّجُلُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ، جسے تو نے قتل کا حکم دیا، یہ معمولی نہیں، یہ اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی ہے۔ اور تم نے لطف ہی نہیں لیا، یہ ولی کیسا ولی ہوگا جسے سید الاولیاء کہے یہ ولی ہے۔ اور میرا کسی بندے کو کہنا یہ ولی ہے یہ اور بات ہے، اور ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں نا کہ کوئی بندہ اس وقت تک ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ علی کے دروازے پر نہ آئے، کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک علی کے دروازے پر نہ آئے۔ تو جس کی وجہ سے ولی بنتے ہیں، اب وہ کہہ رہا ہے اِنَّا هَذَا الرَّجُلُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ، رے یہ تو اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی ہے، اور کہہ کون رہا ہے جو سلطان اولیاء، جو سید الاولیاء،
وہ سارے بندے چپ. اس نے کیا کہا؟ دیکھیں میری طرف، چھوڑ رہا ہوں. اس نے کیا کہا؟ اور علی نے اتنی بڑی ڈگری دے دیتی. ڈگری ہے، بہت بڑی ڈگری ہے ولایت کی. تھوڑا کی خیال ہے اہمیت علی مولا نے دل رکھن واسطے کہتا ہے علی علی ہمیں دل نہیں رکھتا. علی کہہ دیتا ہے کیا اللہ کے ولیوں میں سے ولی نہیں. علی جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے. علی ہر ایرے گہرے کو نہیں کہتا یہ ولی. بس وہ سارے بندے پریشان ہیں، حیران ہیں. انہوں نے کہا اس نے کیا کہا؟ علی نے کیا کہا؟ کہا یا علی یہ تو ہماری سمجھ میں تو نہیں یہ آئی باتیں جو اس نے کہی. کہا اس نے غلط کیا کہا جو تم نے کہا کہ اس کا سر کان سے جدا کر دو. اس نے کفر پہ کفر بتا. کہا یا علی اس نے یہ کہا نہیں کہ میں موت کو میں حق کو مکروہ سمجھتا ہوں. تو میرے مولا نے کہا اس نے کیا برا کہا؟ ان الموت حق، موت حق ہے. کیا تم موت کو مکروہ نہیں سمجھتے؟ الموت حق، موت حق ہے. ہر بندہ موت کو مکروہ سمجھتا ہے. یہ نہیں سمجھ آئی ہے نا. کوئی بندہ زیارتوں تے جاوے نا تے پنڈ دا جڑا سب تو بڑھڑا بندہ تے بیمار ہے نا وہ کا منجے تو نہیں اٹھتا. انہوں کہیں نا میں بابا تینوں سلام کرن آیا تے انہیں بھی کہنا ذرا میرے لئے دعا منگی مینوں اللہ ٹورن جو گت کرے. سمجھ آ رہی ہے؟ تے جے وہ دی قسمت ہوئے ماڑی تے بندہ کہے بابا کون تیریاں لتاں تے قبر چین تے ہجے بھی آنا میرے لئے دعا کر کے ٹورن جو گا کر دے تو ہو سکنا میں تیرے گھروں کھانا. میں تیرے گھروں کھانا جڑے میرے موتیاں دعا مانگدا. تو مانگی یا نہ مانگی یہ تو نہ کہ قبر چ جا یعنی موت انہوں بھی نہیں چنگی لگدی. میری گل سمجھ آ رہی؟ موت کو وہ بھی برا جانتا ہے. قائم کر موت حق کو، موت حق ہے. اسی لیے تو اس نے کہا ہے کہ میں حق کو مکروہ سمجھتا ہوں. اور جو اس نے جو کہا ہے کیا نہ ہوئی پر فتنہ